السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان انور ہے اور میں اس وقت فارم مینیجر کے طور پہ مدینہ ڈیری فارم جہلم میں جاب کر رہا ہوں۔ تو جی اسپیشل ریکویسٹ آئی تھی میرے ٹیچر حضرات کی طرف سے کہ جی ہم نے جو ہے نا اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے کہ آپ ڈیری کے جو کاروبار ہے یا اس سیکٹر کو کاسٹ افیکٹو اور منافع بخش کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کر دوں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ ڈیری ایک بڑا چیلنجنگ اور ہیکٹک ورک ہے، کیونکہ اس میں آپ کو 24/7 اویلیبل ہونا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کو اپنے کام کے اوپر دھیان دینا پڑتا ہے اور آبزرویشن اپنی انکریز کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے اس میں آپ ایک ہی چیز کے اوپر 1,00,000 روپے لگا کے بھی وہی رزلٹ لے سکتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت کر کے چیزوں کو اچھے طریقے سے چھان بین کر کے 10,000 روپے سے بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ نے 1,00,000 روپے میں کرنا ہے۔ تو میرا اس چیز پہ فوکس رہے گا، تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ میری اپنی جو ایم فل ہے وہ بھی ڈیری مینجمنٹ سے یا لائف اسٹائل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کسی ڈیری فارم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ یا اس کا پلر ہے پروڈکشن کا، اس کے بعد فیڈنگ مینجمنٹ کا، ریپروڈکشن کا، اس کے علاوہ ہیلتھ مینجمنٹ کا، اس کے آخر پہ جو ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، یا آپ نے لیبر کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پروڈکشن کی طرف۔ ہم اگزامپل کے طور پہ ایک 150 اینیمل کے ہرڈ کو ایک اگزامپل کے طور پہ پٹ کریں گے جس میں لارج اینیمل کا سائز 150 ہے۔ تو جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا سمپل تھم رول یا یارڈ اسٹک یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 60% اینیمل ہر وقت ملکنگ میں ہونے چاہیے، اور جتنا بھی ہم یہ سنیریو ڈسکس کریں گے، جتنی بھی مینجمنٹ ڈسکس کریں گے، یہ پیور اینیمل سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے جو ہاسٹنگ سیزن کے اویلیبل ہیں یا ماڈرن ڈیری فارم پہ جو پریکٹسز چل رہی ہیں۔ تو پروڈکشن کے حوالے سے تھم رول یہ ہے کہ آپ کا 60% ہرڈ ہر وقت جو ہے نا وہ پروڈکشن میں ہو، باقی اینیمل جو ہے نا وہ ڈرائی آف میں ہوں یا ڈفرینٹ کنڈیشن سے گزر رہے ہوں، جس میں ان کو کاونگ کے قریب ہیں یا جو ہے نا اس سنیریو میں گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا بیسک پرپز ہے پروڈکشن کے دوران وہ تھم رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم $1 کی فیڈ کھلا رہے ہیں تو $1.5 کا ہم جو ہے نا ملک لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم فارم کی بات کرتے ہیں تو فارم پہ جو بیسک پروفٹ ہے وہ آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے، آپ کے کاف کی صورت میں کہ آپ اپنے ہرڈ کو انکریز کر رہے ہیں، آپ کے پاس کاف آ رہے ہیں، ان کے صورت میں آپ فائدہ لے رہے ہیں، یا انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ بیسک منافع یہی ہے، کیونکہ ملک جو ہے آپ نے یا پروڈکشن سے اس کے فارم کے اخراجات چلانے ہیں، جس میں ان کی فیڈ پوری کرنی ہے، جو آپ نے سٹاف ہائر کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے، ان کی ریپروڈکشن کو مینیج کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بیسک فوکس یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن مینٹین رہے ایک خاص سنیریو تک، تاکہ وہ کٹ آف ویلیوز کو پورا کر سکے اور ہر سائز جو انکریز ہو رہا ہو وہ آپ کی پروڈکشن چل رہی ہو۔ تو اس کے علاوہ پروڈکشن میں آپ کا جب ہم 150 اینیمل کی بات کرتے ہیں جو پیور اینیمل ہوں، تو پروڈکشن آپ کی مور دین 2000 لیٹر ڈیلی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اگر اس سے نیچے آتے ہیں تو آپ کا پروفٹ مارجن یا کٹ آف ویلیوز جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسے آپ 2000 سے اوپر جاتے ہیں آپ کے پروفیٹیبلٹی ایون کہ پروڈکشن کے کیس میں بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیوٹریشن کی طرف۔ نیوٹریشنل مینجمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ پولٹری فارم کی طرح جو ڈیری فارم ہے اس کے بھی آلموسٹ 65 سے لے کے 70% تک جو اخراجات ہیں وہ فیڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ فیڈ کو بیلنس رکھتے ہیں تو آپ مور دین 90% جو چیلنج ہیں ان کو کوپ اپ کر رہے ہیں، ان کو ایزیلی کنٹرول کر رہے ہیں ڈیری فارم پہ۔ تو ہمیشہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جو تھم رول ہیں یا گولڈن رول چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اینیملز کو اس کی سٹیج کے حساب سے، جو اس کی سٹیج ہے پروڈکشن یا ریپروڈکشن کے حساب سے، اس کے حساب سے فیڈ کروانا ہے، بیلنس ڈائٹ، نہ اسے آپ نے لو ڈائٹ پہ رکھنا ہے جسے آپ کہتے ہیں جی اپنے اس کی ریکوائرمنٹ سے کم فیٹ کروانا ہے، نہ ہی اسے اوور فیٹ کروانا ہے، کیونکہ اوور فیٹ کے کیس میں آپ ڈائریکٹلی منی لاس کر رہے ہیں اور اینیمل کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ڈائریکٹلی جتنی بھی آپ اسے چیزیں دے رہے ہیں ان کو یا تو ضائع کر رہا ہے یا اینیمل اپنا آپ کو اوور کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے پروڈکشن میں بھی اور ریپروڈکشن میں بھی۔ اسی طرح جب آپ ڈائٹ لو دے رہے ہوتے ہیں اس کیس میں بھی جو ہے آپ اینیمل کے جو ہے پروڈکشن کو مینٹین نہیں کر پاتے اور نہ ہی ریپروڈکشن کو مینٹین کر پاتے۔ آپ سٹیج وائز اینیمل کو فیڈ دیں، ڈفرینٹ اینیمل کے ان کے سٹیج کے حساب سے گروپ بنائے ہوں، جیسے کہ میں اگر ملکنگ اینیمل کی بات کروں تو ان کے پاس آپ کے اس کیس میں جو ہے نا ڈفرینٹ گروپ ہونے چاہیے، ارلی لیکٹیشن میں جو اینیمل ہیں ان کا علیحدہ گروپ ہو، جو لیٹ لیکٹیشن میں، ارلی لیکٹیشن سے مراد پہلے 100 days ان ملک میں جو ہیں
پھر اس کے بعد جو مڈ لیکٹیشن میں ہے فرسٹ 100 ڈیز سے لے کے 200 ڈیز تک ان کا علیحدہ گروپ ہو. پھر جو لیٹ لیکٹیشن میں ہے مطلب 200 دنوں سے لے کے ملکنگ میں اور 305 دن تک ان کا آپ کا علیحدہ گروپ ہو. تو ان کی اس اسٹیج وائز آپ فیڈ کروائیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نیوٹریشن کے حوالے سے جو سب سے کریٹیکل فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرانزیشن فیز کو مینٹین کرنا ہے. ٹرانزیشن فیز سے مراد میری یا ٹرانزیشن فیز کا جو ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 21 دن کابنگ سے پہلے یا بچہ دینے سے پہلے اور 21 دن کابنگ کے بعد تک کی جو ڈائٹ ہے وہ فلی بیلنس ہو, آپ کا 100% کنٹرول ہو اس پہ, اور آپ اسے اچھے طریقے سے چلائیں, کیونکہ یہ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے. زیادہ تر اینیمل کو جو نقصان ہوتے ہیں یا اینیمل کا فارم پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ان 42 ڈیز کے ہی اندر ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے اندر اچھے طریقے سے اینیمل کو مینج کر لیں, پروڈکشن کو بوسٹ کروا لیں, تو اینیمل جو ریپروڈکشن کے حوالے سے اور پروڈکشن کے حوالے سے بھی اچھے رزلٹ دے گا. جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو 2 بیسک سیگمنٹ جو ہے نا ان کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو ہم میجر ہم فیڈ کے حوالے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ایک ان میں سے ہے کہ جی آپ جو ہے نا اینیمل کو سائلیج آفر کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ونڈا آفر کر رہے ہیں. سائلیج کے حوالے سے اگر میں اس کی کاسٹ کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ کے پاس اپنی لینڈ اویلیبل ہے تو آپ اپنا سائلیج بنائیں, کیونکہ یہ سائلیج آپ کو تقریباً 6 روپے سے لے کے 7 روپے کے جی تک جو ہے نا پڑے گا, جس کی اچھا ڈرائی میٹر ہو, اچھی کوالٹیز ہوں, ڈرائی میٹر 30 سے لے کے 32% تک ہو اور اچھی ان کی پی ایچ ہو, ٹاکسن فری ہو. اسی طرح اگر آپ اپنی لینڈ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آپ نے سائلیج خریدنا ہے وہ ان سیزن خریدیں, کیونکہ سیزن کے دوران اچھی کوالٹی والا سائلیج جو ہے وہ آپ کو 8 سے لے کے 8.5 روپے تک اویلیبل ہوگا. اور آؤٹ آف سیزن اگر آپ جائیں گے وہی سائلیج جو ہے آپ کو 11 روپے 10.5 روپے سے لے کے 11 روپے تک آپ کو کاسٹ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا آن این ایوریج 35 کے جی سائلیج کا انٹیک ہو رہا ہے, ایک لارج اینیمل کر رہا ہے, تو 150 اینیمل جو آپ کے پاس ہیں ان میں آپ ڈیلی اگر اپنا سائلیج بنا رہے ہیں تو ایک مہینے کے بعد آپ جو ہے کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ سیو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے سائلیج سیزن میں لیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا آؤٹ آف سیزن کا سائلیج یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ انہی اینیمل کے اوپر ہر اینیمل کے اوپر منتھلی تقریباً 10,000 روپیہ سیو کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ونڈے کی یا کنسنٹریٹ کی. اگر آپ کا ہرٹ سائز 100 اینیمل سے زیادہ ہے, جس میں آپ کے اینیمل جو ہے نا وہ ہائی پروڈکشن ان کا ہے, تو اس کیس میں آپ کو اپنا ونڈا بنانا چاہیے. اپنا ونڈا سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ ان کو جو ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ پین کی, ڈفرینٹ سٹیج کی, ڈفرینٹ گروپ کی, اس کے مطابق آپ انہیں فیڈ کروا سکتے ہیں. یہ کاسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں اچھی کوالٹی کا جو سائلیج ہے یا اچھی کوالٹی کا جو ونڈا ہے جس کی سی پی اگر میں بات کروں بہت ہائی ہو 22% یا 21% ہو, تو اچھے انگریڈینٹ آپ یوز کر کے اسے آلموسٹ 44 روپیز سے لے کے 46 روپیز تک بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا یہ ہائی کوالٹی کا ونڈا ہے یا جو کافی مہنگا ونڈا ہے وہ آپ نے صرف اپنے ملکنگ ہرڈ کے لیے استعمال کرنا ہے, کیونکہ آپ ان سے ڈائریکٹلی پروڈکشن لے رہے ہوتے ہیں اور ریپروڈکشن کے چیلنج بھی زیادہ ان کے ہوتے ہیں. اب وہ اینیمل جن کی پروڈکشن کم ہے یا جو نان پروڈکشن میں ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 60% اور 40% رول چلتا ہے, آپ وہ 40% اینیمل جو پروڈکشن میں کم ہیں یا ابھی جو ہے نا ڈفرینٹ اسٹیج سے گزر رہے ہیں ادر دین پروڈکشن, آپ ان کے اوپر جو ونڈا استعمال کریں گے وہ آپ کا 28 روپیز کے جی آپ کو پڑے گا. مطلب آپ اس میں کچھ کوالٹی پہ کمپرومائز کر کے بھی ان کی انرجی اور سی پی کو پورا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ تقریباً ان 150 اینیمل کے اوپر منتھلی جو ہے 1 لاکھ روپیہ سیو کرتے ہیں اگر فیزیبلٹی کے حوالے سے بات کریں تو. اس سارے کیس میں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں ہم کوالٹی کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے, صرف ورک آؤٹ کی بیس پہ یا مینجمنٹ کی بیس پہ آپ منتھلی ابھی صرف آپ دیکھ لیں کہ فیڈنگ کی بیس پہ ہی 2.5 لاکھ روپیہ سیو کر رہے ہیں منتھلی اگر آپ کا ہرٹ سائز 150 اینیمل ہے تو. اس کے بعد کچھ مائکرو انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس میں, مطلب چھوٹی ایٹمیں جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے, جس کے اندر منرل ہیں, جس کے اندر ڈی سی پی ہے, جس کے اندر ٹاکسن بائنڈر ہے, جس کے اندر یسٹ وغیرہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو جو گولڈن رول یا تھم رول جو چلتا ہے مینجمنٹ کے حوالے سے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا اگر منرل خریدنا چاہتے ہیں تو 4-5 اچھی کمپنیوں کے ریٹ لیں منرل کے حوالے سے, ان کے منرل کی کمپوزیشن پڑھیں, ان کی کمپوزیشن کو کمپیئر کریں آپس میں, ریٹ کو کمپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پر اینیمل اس کی ڈوز کیا ہے. فار ایگزامپل میں ایک منرل لیتا ہوں وہ مجھے 5,000 روپے کا پڑتا ہے 25 کے جی, اور دوسری سائڈ میں منرل لیتا ہوں وہ مجھے 10,000 روپے کا 25 کے جی پڑتا ہے.
اب جو 5,000 روپے والا ہے اس کا ڈوز ریٹ 2 گنا یا 3 گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 10,000 والے منرل کی نسبت، تو میں وہ منرل پریفر کروں گا جس کی کمپوزیشن بھی اچھی ہو، ڈوز ریٹ بھی اس کا مناسب ہو اور اس کا ریٹ بھی مناسب ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان منرل کے اندر میں نے آہستہ آہستہ اس کے رزلٹ کی بیس پہ اس کو اینالائز بھی کرنا ہے، کیونکہ سم ٹائم جو کمپنیز کی طرف سے جو چیزیں ریکمینڈڈ ہوتی ہیں کمپوزیشن کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح کی نہ ہوں، اس لیے آپ نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا کاسٹ کے ساتھ ساتھ. دین ٹاکسن بائنڈر سے ریلیٹڈ، کیونکہ ٹاکسن بائنڈر کو اکثر فارم پہ استعمال کروایا جاتا ہے کہ ٹاکسن کے کوئی ایشو نہ آئیں فیڈ کی طرف سے، ملک میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کی طرف سے جو بھی کوئی نیسلے ہو یا اینگرو ہو وہ اسپیشل ٹاکسن کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس کی بیس پہ آپ کے دودھ کا جو ہے نا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے ٹاکسن کی بیس پہ. تو اس کا بہترین اصول یہ ہے کہ اگر آپ ٹاکسن بائنڈر سے پیسے بچانا چاہتے ہیں، ٹاکسن بائنڈر کے کہ آپ ٹاکسن بائنڈر استعمال نہ کریں، تو اس میں آپ جو اپنا سائلج بنائیں اور اپنا جو ونڈا بنائیں وہ ان انگریڈینٹ سے بنائیں جن کے اندر ٹاکسن نہ ہو. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یوز بھی کرنا پڑے تو آپ ریگولر یوز نہ کریں، مطلب 1 مہینے کے لیے استعمال کر لیا پھر 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیا. اس سے بھی یہ ہے کہ ٹاکسن کا ایشو نہیں آتا اتنا زیادہ، لیکن یہ ہے کہ اینیمل اس میں اچھا پرفارم بھی کرتا رہتا ہے. اسی طرح آپ کلے کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹاکسن جو بائنڈر ہیں وہ آلموسٹ 7 سے 8,000 روپے کا 25 kg کا جو ہے نا آپ کو بیگ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ سمپل کلے بھی یوز کر سکتے ہیں جو 25 kg 3,500 روپیز کی آپ کو اویلیبل ہوگی. اس مینجمنٹ کی بیس پہ بھی آپ جو ہے اچھی خاصی کاسٹ آپ کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور اصول یاد رکھیے کہ ڈیری کے حوالے سے آپ نے سنگل پیسہ بچا کے پھر آپ جو ہے نا روپیہ بچاتے ہیں، اور روپیہ بچا کے پھر آپ ہزاروں کی طرف موو کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو اس چیز کی بیس پہ لوز نہیں چھوڑنا کہ جی اس کی کاسٹ کم ہے. دین ہم ریپروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ریپروڈکشن میں یہ ہے کہ اگر ہماری ڈائٹ بیلنس ہے تو سمجھیں کہ ریپروڈکشن کے ایشو ہمارے آلموسٹ 80% کور ہے. ڈائٹ بیلنس ہے تو اینیمل پراپر ہیٹ میں آئیں گے، ڈائٹ بیلنس ہے تو اینیمل پراپر کنسیو کریں گے، ڈائٹ بیلنس ہے تو اینیمل کا BCS اچھا ہوگا. اس کے علاوہ ریپروڈکشن میں یہ ہے کہ ریپروڈکشن بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، اس پہ کاسٹ تو بہت زیادہ نہیں آتی، لیکن یہ ہے وہی سیگمنٹ ہے جس نے آپ کی اصل کاسٹ سیو کرنی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہم نے جو اینیمل ہیں ان میں اصل میں ان کے دودھ سے ان کے اخراجات پورے کرنے، اور اصل ہمارا منافع جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہے. تو ریپروڈکشن اچھی ہوگی تو نیکسٹ جنریشن زیادہ آئے گی، اور اینیمل پراپر ٹائم پہ کنسیو کر کے بچہ دے گا تو دوبارہ اپنے دودھ کو پیک پہ لے کے جائے گا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اینیمل کی جو ہے نا ہیٹ ڈیٹیکشن پراپر کرنی ہے، کہ اینیمل کو دیکھنا ہے کہ وہ کب سٹینڈنگ ہیٹ میں آتا ہے. اگر اس پہ کوئی اخراجات نہیں ہے، لیکن یہ ایسا سیگمنٹ ہے جو آپ کے لاکھوں روپے کو منتھلی سیو کر رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ ہیٹ مس کی تو 21 دن آپ کو اضافی کھلانا پڑے گا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 21 دن یہ آپ نے اضافی بھی کھلایا، اس کی اگلی لیکٹیشن کے آپ نے 21 دن بھی مس کیے. اور ریپروڈکشن کا ہمیشہ جو اصول رکھا جاتا ہے یا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اینیمل کاونگ کرتا ہے تو اس کے 120 ڈیز میں اسے مسٹ کنسیو کرنا چاہیے، کاونگ سے 120 ڈیز تک، کیونکہ یہ اینیمل آلموسٹ 3 AIs لے جاتے ہیں اپنے آپ کو کنسیو کرواتے ہوئے. کوئی اینیمل ہو سکتا ہے پہلی AI پہ کنسیو ہو سکتا ہے کوئی اینیمل چوتھی AI پہ کنسیو ہو، لیکن ایوریج ان کی 3 AI لگ جاتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی AI راؤنڈ اباؤٹ 60 ڈیز پہ کرنی ہے. آپ الٹرا ساؤنڈ یوز کر کے اسے 90 ڈیز تک کنفرم کریں کہ یہ اینیمل پریگننٹ ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں کہ اسے 90 ڈیز سے 95 ڈیز کے دوران دوسری AI کر دیں. پھر آپ 25 ڈیز کے قریب جا کے آپ اس میں نوٹ کریں کہ اینیمل جو ہے وہ کنسیو ہوا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو پھر آپ اسے 120 سے لے کے 130 ڈیز تک تھرڈ AI کر لیں. موسٹ پروبیبلی آپ کا 80 سے 90% ہرڈ اس ٹائم کے اندر یا اس ونڈو کے اندر کنسیو کر جائے گا. پھر ریپروڈکشن میں یہ ہے کہ اگر اینیمل نیچرل ہیٹ میں نہیں آ رہے تو آپ کوشش کریں کہ انہیں ڈفرینٹ طرح کے پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں. ان کی کاسٹ تو آپ کو پڑتی ہے لیکن وہ کاسٹ فارم کے حوالے سے 1% بھی نہیں ہے، جس میں آپ ڈفرینٹ ہارمونز یوز کر کے اوسنگ پروٹوکول ہو گیا، ڈبل اوسنگ پروٹوکول ہو گیا یا سیڈر پروٹوکول آپ استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج اینڈ پروڈکشن آف دا اینیمل. اسی طرح آپ نے ریپروڈکشن کا اصول یہ رکھنا ہے کہ آپ کا پورا سال جو ہے نا کم از کم 50% ہرڈ پریگننٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا اینیمل یا آپ کا ہرڈ سائز وہ انکریز کر رہا ہے. اور اس طرح آپ کو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے نا ملک کی پروڈکشن بھی اویلیبل ہوگی. اور اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ کا جو اینیمل ہے، کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ ہیفر مینجمنٹ بھی آپ نے کرنی ہے، جس نے آج ایک فیمیل کاف دیا یا ایک ہیفر دی ہے، 1 سال کے بعد جو ہے نا اسی جو اینیمل ہے اسے ایک اور بچہ دے دینا چاہیے. مطلب ود ان 1 ایئر آپ نے اسے کاف ایئر لینا ہے.
اور 1 سال کے اندر ہی جو اس نے فیمیل کاف دیا ہے وہ کنسیو بھی کر جانا چاہیے، مطلب 12 سے 13 مہینے کی ایج پہ آپ اسے کنسیو بھی کروا دینا، تو آپ پروفیٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے اینیمل ویلفیئر کے حوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک فارم چلا رہے ہیں نہ کہ ایک ہاسپٹل، کیونکہ فارم پہ اگر آپ کے اینیمل بیمار ہوگا اس کے پروڈکشن پہ کمپرومائز ہوگا، آپ کو اسپیشل کیئر پرووائڈ کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو اس کو میڈیسن کی کاسٹ بھی سیو کرنی پڑتی ہے اور وہ آپ کو لگانی پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے پریونٹیو میئر یا ان کے تحفظ کے لیے جتنی بھی بہتر میئرمنٹس لے سکیں اس کا ہمیں فائدہ ہے، اس طرح اس میں ہم اس کیس میں پیسے بھی سیو کر رہے ہیں اور اپنے اینیمل کی ہیلتھ کو بھی سیو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب ہیلتھ کے معاملے میں بیسیکلی جو ڈیزیز ہیں جس طرح FMD ہو گئی، HS ہو گئی، ان کی ریگولر ویکسین کریں، جو بھی آپ کے علاقے سے ریکمینڈڈ ہیں، اچھی کوالٹی کی ویکسین کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اس کے کیس میں اگر اینیمل ہیں ہائی پروڈیوسر اینیمل ہیں، مسٹائٹس کے انہیں ایشو آتے ہیں، مسٹائٹس کے ایشو سے بچنے کے لیے آپ اچھی کوالٹی کا پوسٹ ڈیپ اور پری ڈیپ استعمال کریں، ان کی بیڈنگ صاف ستھری رکھیں، ان کا ویلفیئر پہ کمپرومائز نہ ہونے دیں۔ اس طرح ہائی پروڈیوسر اینیمل یا جو مطلب ماڈرن فارم ہے ان پہ لیمنس کے ایشو آتے ہیں، آپ ریگولر ڈائٹ میں اپنی میں بایوٹین استعمال کروائیں، ہفتے میں 1 دفعہ ان کا ہوف ڈپ کروائیں کاپر سلفیٹ کے سولوشن کے ساتھ۔ اسی طرح ان اینیمل کے اندر سم ٹائم پرابلم آ جاتی ہے جو ہے نا ملک فیور وغیرہ کی، تو اگر آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ٹرانزیشن فیز کو آپ اچھے طریقے سے مینٹین کرتے ہیں تو ملک فیور کے چانسز کم رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی اینیمل تیسری یا چوتھا دفعہ بچہ دے رہا ہے تو اس کو زیادہ چانس ہے، کیونکہ اس کا ایک دم سے ملک لیٹ ڈاؤن زیادہ ہونا ہے، زیادہ دودھ دینا ہے، تو آپ اسے کوشش کریں کہ کیلشیم کی تھراپی آن سپاٹ کر دیں تاکہ اسے کسی قسم کا ایشو نہ بنے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے جو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ آپ نے ہیومن ریسورس کو یا اپنے سٹاف کو کس طرح مینیج کرنا ہے یا لیبر کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ لیبر کے بارے میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ لیبر چلتے پھرتے کیمرے ہیں جو اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ایز اے فیملی ڈیل کریں تو آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور آپ ایک چیز سے دوسری چیز سے تیسری چیز مینیج کرنے میں بڑی اچھی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو۔ جیسے کہ اگر آپ لیبر کو موٹیویٹ کریں کہ ہیٹ ڈیٹیکشن کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اسپیشل پرسن کی ڈیوٹی نے لگائی ہیٹ ڈیٹیکشن کے لیے، وہ آپ ہیٹ ڈیٹیکشن کے لیے ٹائم بتا سکتے ہیں، جی اس وقت جو ہے نا یہ اینیمل سٹینڈ کیا ہے یا اس وقت اس اینیمل کی ہیٹ شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ انہیں ملک کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جی ملک کتنا ضروری ہے، ہم نے سارا کا سارا ملک جو ہے نا وہ مشین کے تھرو ان سے ڈرین کرنا ہے یا سارا کا سارا ملک نکالنا ہے، وہ اگر ہم چھوڑیں گے تو کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ انہیں انفارم کر سکتے ہیں کہ فیڈ کے اندر ہم نے منرل یا فیڈ کے اندر کوئی ایسی چیز جو اینیمل کے لیے اچھی نہیں ہے، جس طرح شاپنگ بیگ سم ٹائم آ جائیں یا کوئی نان ایڈیبل تھنگز ہے، وہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہم نے کیوں ان سے وہ کرنا ہے۔ ان کو آپ موٹیویٹ کرتے جائیں، ایک فیملی کی طرح سارے سسٹم کو چلائیں، ان کے اچھی ویجز دیں، تو اس سے آپ کا جو ہے نا فارم کا پروفیٹیبلٹی مارجن انکریز ہوتا ہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوئی یا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی تو ساری کی ساری مینجمنٹ پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میری طرف سے سجیشن ہے ڈیری فارم کو منافع بخش بنانے کے لیے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کے لیے کام آئیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔